قائدا ناصرا دليلا وإن أتى تسكن وارزقك وتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد محمد وجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي نبي رسول الله في بياض الأيام فقال السلام عليك فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت لا يزوك بالله يبتغ من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأخذتني فأتيت بالكساء اليماني فأتيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألق البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. فكانت الله ساعة إذا بولد الحسن فدخل قال السلام عليك وما فقلت عليك سنة خرتين وسمرة فؤادي فقال يوم إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله فقلتنا من جدك تحت الكساء فأقبل حسنا نحو الكساء وقال السلام عليك جدا يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك سلام ولدي السائب وذي قدر لك ودخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان لله سعدا وإذا بولد الحسين فدخل قال السلام عليك ما فقلت عليك السلام يا ولدي خرتين وثمرة فؤادي ثم إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت أنا من جدك وأخيك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء قال السلام عليك جد السلام عليك من اختار لا تأذن لن كن معكم تحت الكساء وقال عليك سنة ولدي يا سفي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجه. فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام والحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء قال لا عليك السلام يا أخي وسي وخليفة وصاحب لي ويخذ زنت لك ودخل تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا بدر رسول الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء قال عليك سلام يا بزت أخذ زنت لك ودخلت تحت الكساء قال ما احتملنا جميعا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. أخذ بأبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيد يمنى إلى السماء قال الله إن هؤلاء لبيت وخست وأحمد لحمه لمي ودم دمي يلمهم ويحزنوا ما يحزنوا أنا حرب لما حرب وسلما لمن سالم وعدو لمن أطاعهم ومحبا لما أقول مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وقرآنك ورضوانك عليهم وعليهم وأزواجكم الرزق وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الفجر. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يجري ولا بئرا يجري ولا فلكا يجري إلا فيما حبذا ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما إلى بيت نبوته وما رسالتهم فاطمة وأبوها بالها بنو. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. فقال جبريل يا ربي أتأذن إلى بدل الله له نام سادسا فقال لهم نم قد زنت لها فبدل من جبريل وقال السلام عليك رسول الله ولا يكرم السلام ويحسب التحيات والإكرام ويخلو لك العزة والجلال. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا
ولا شمسا مجيئة ولا فلكا ندري ولا بحر نجري ولا فلكا نسرع إلا لأجلكم ومحبتهم وقد أذن لنا ندخل معكم فأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من الله وإنهم نعم قد أذن له ودخل جبريل من تحت الكساء فقال له بإن الله قد أوى إليكم يقول إنما يزلكم رسالة البيت وطاهركم اللهم صل على محمد وقال لأبي يا رسول الله كن مال جلوسنا ذات الكساء من القلب عند الله وصلنا بالأخير نبيا واصطفاني برسالة نجم من ذكر خبرنا هذا فيما في على الذي وفيه جميع شيئتنا وبين الله واستغفر الله لا تفرقوا فقال الإن وإذا والله وزنا فزاشيتنا رب الكعبة فقال نبي صحيح علي والذي وصاني بالأخير نبيا واصطفاني برسالة نجم من ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الذي وفيه جميع شيئتنا ومن بنا وفيه الله فرج الله ما هو له الله وكشف الله ما على ذلك حاجة الله وخبر الله حاجته وقال لي إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا وسعيد الدنيا والآخرة ورب اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله صمد لم يكن له قل الله أحد الله صمد لم يلد قل الله أحد الله صمد لم يلد Abi. صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم یا علی حسین بن کے زمانے بچھا گئی زینب حسین بن کے زمانے بچھا گئی زبان دے غصے کوفہ ہلا گئی زینب حسین بن کے زمانے بچھا گئی زینب علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب
قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، ضعیف بائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، صلوات محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کے ظہور اور سلامتی کے لیے باغ سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. بدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أراضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال عزیزان محترم، آج کیونکہ مومنین کو آنے میں دشواری بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آپ ہر مشکل مرحلہ طے کر کے اور سر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اپنی کامیابی اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا ہمیشہ کامیاب رکھے آپ لوگوں کو، اور الہی ہمیشہ آمین. جو آپ لوگوں کا مقصد ہو، نیک مقاصد میں ہمیشہ اس طریقے سے جو بھی پریشانیاں ہوں ان کو سر کر کے انسان جو ہے وہ اپنے مقصد حقیقی تک پہنچے، اپنے نیک مقصد تک پہنچے. دعا دیتے ہیں کہ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں، انسان رک سکتا تھا، ارادہ ہار سکتا تھا، ہمت ہار سکتا تھا، اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پہنچ پائیں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آج نہیں جاتے کل جاتے. بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن انسان یہ فتح کی دلیل ہے اور محبت حسین کی جیت کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے مشکلات کو حل کر کے امام باڑے اور ذکر حسین تک پہنچ گئے. ظاہر سی بات ہے، اشک غم حسین کے آنسو ہمارا سرمایہ حیات ہے، اور ذکر مظلوم ہماری دولت ہے. بے شک نہ ہو ماتم ہماری زندگی ہے. بے شک. اسی ذکر حسین کے سائے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، پروان چڑھے ہیں، اور انشاءاللہ اسی غم کے سائے میں ہمارے جنازے نکلیں گے، بے شک. اور ہم اسی غم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ. الہی آمین. آج کی مجلس میں جو تھوڑا سا میں نے چینج کر دیا ہے، اور جو آپ سے وعدہ کیا تھا کل پڑھنے کے لیے کہ آج میں پڑھوں گا، انشاءاللہ اسے کل پڑھوں گا. اور آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ آئے. یہ میں نے آپ لوگوں کے درمیان پڑھا کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے بے انتہا غلیظ اور بے انتہا کثیف اور بے انتہا سخت دل معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنایا. یعنی ایسا معاشرہ کہ جس میں ایک بیٹی کے لیے باپ کے سینے میں محبت بھرا دل نہیں دھڑکتا تھا بلکہ قاتل دل دھڑکتا تھا. رسول اللہ نے وہ چینجنگ لائی کہ وہ آدمی اب صرف اپنی ہی بیٹی سے محبت نہیں کرتا بلکہ غیروں کی بیٹی کو بھی، اپنے معاشرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھنے لگا. یہ رسول اللہ نے چینجنگ لائی. تو وہ کیسے کیا، وہ پورا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ نے انسان کے لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدلا.
اور یہ بتایا کہ دیکھو آج جو کچھ بھی تم یہاں پہ خرچ کر دو گے، راہ خدا میں دے دو گے، وہ تمہارا ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر صورت میں تم کو ملنے والا ہے۔ جن کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، اللہ کے ہاں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، وہ مومن بن گئے، وہ متقی بن گئے، وہ رسول اللہ کے صحابی بن گئے، وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آیا رسول اللہ کا یہ فلسفہ، جن کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ لوگ یا تو کافر و مشرک ہی رہے اور یا پھر منافق بن کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہوئے۔ لیکن جو لوگ ایمان لے کر کے آئے رسول اللہ کی فرمودات پر، وہ مومن کہلائے۔ قرآن مجید نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، تقوی اختیار کریں اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ آج کی مجلس انشاءاللہ بہت مختصر رہے گی، اور میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ واقعی معنوں میں مومن کسے کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں صاحب ایمان کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ اور یہ موضوع اور یہ ٹاپک بے انتہا اہم ٹاپک ہے، چونکہ صدر اسلام سے ہی اس کے اوپر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ کچھ لوگوں نے 500 صفات مومن کے لکھے، کچھ لوگوں نے 700 صفات لکھے، کچھ لوگوں نے 300 صفات مومن کے لکھے کہ مومن اسے ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ 300 صفات۔ لیکن میں آپ کے سامنے بالکل خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل کم لفظوں میں اور کم صفات میں جو نچوڑ ہو، بالکل خلاصہ ہو، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اور اس کے لیے میں نے اپنے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں، اور یہ وہ علامت ہے کہ جو سارے علامات کا نچوڑ ہے، چاہے وہ 700 علامات آپ مانے، 700 صفات مانے، چاہے 500 مانے، چاہے 300 مانے، ان سب کا نچوڑ دے دیا ہے ہمارے چوتھے امام نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ واقعی مومن بنو تو یہ 5 صفتیں ہیں، ان کو تمہیں مٹھی میں دما کر کے رکھنا ہے تو تم واقعی مومن بن جاؤ۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب والا مومن، ثقافت والا مومن، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پوری قوم کو اس بات کا ادعا ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم اپنے آپ کو مومنین لکھتے ہیں۔ ہم اعلان میں کہتے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے، مجلس شروع ہو چکی ہے، فرش اعظم پہ تشریف لے کر کے آئیں، مومنین سے گزارش ہے کہ تبرک نوش فرما کے جائیں گے، مومنین سے یہ ہوتا ہے۔ کوئی ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مومن کی مجلس ہے، بھائی چلنا پڑے گا، مومنین کی روح کو ارسال فرمائے فاتحہ پڑھ کے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ جو ہے اعلان ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے چونکہ اس کی بنیاد معصومانہ ہاتھوں نے رکھی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مومن کہیں، لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مومن کہیں۔ لیکن یہ مومن کون والا مومن ہے؟ یہ اعلان والا مومن ہے، یہ پوسٹر والا مومن ہے۔ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں؟ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولا سجاد نے فرمایا کہ جس کے پاس 5 صفتیں ہوں وہ حقیقی مومن ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی صفتیں ہیں؟ کا علامات المومن الخمس، مومن کی 5 صفتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے میں پورے نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نچوڑ جو پورا لب لباب ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے مومن کی؟ سب سے پہلی چیز کا الورع فی الخلوہ،
امام نے کیا فرمایا؟ الورع فی الخلوہ، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو تنہائی میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے، کہا جو تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے، وہاں پر انسان کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی گناہ کرے، لیکن جب اکیلے وہ جاتا ہے اور پھر بھی گناہ سے بچتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اعلان والا مومن نہیں ہے بلکہ واقعی مومن ہے۔ کیونکہ اب اس کو کسی سے رسوائی کا اور کسی کے ٹوک دینے کا خطرہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تقوی الہی کی شمع کو دل میں روشن کیے ہوئے ہے، خوف الہی کا چراغ اپنے دل میں جلائے ہوئے ہے، تو یہ واقعی معنوں میں مومن بنتا ہے کہ جب انسان اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں گئے، آپ کو پتا چلا یہ تو ہمارے مومن بھائی ہیں، سرکاری ادارہ ہے، آپ نے کہا چلو ان سے کام کروا لیتے ہیں، بہت ہی آسانی سے ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ آپ پہنچے، آپ نے کہا بھائی کام کر دیجئے ہمارا ہو جائے گا، کہ ارے آپ کا کیوں نہیں کام کریں گے؟ اور انہوں نے فوراً کہنا شروع کیا ہاں بالکل آپ کام کر دیں گے، ہو جائے گا بالکل۔ آپ نے کہا بھائی ہر جگہ کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، آپ نکالنے لگے، گننے لگے، اور جیسے ہی آپ نے بڑھایا اس نے کہا ہاں خبردار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو رکھیے، یہاں یہ سب تو آپ سے آپ تو جانتے ہیں مجھے۔ ہاں ارے بھیا ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تو ایسے لوگ نہیں ملتے۔ تو آپ نے جیب میں رکھا اور جیب میں رکھ کر کے نکلے، دعائیں دیتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کہ اتنے ایماندار لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں، ہر آدمی بغیر رشوت کے کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ اب جب آپ نکلنے لگے اور لان سے ہوتے ہوئے ادھر سڑک کی طرف گلی میں نکلے، تو پیچھے سے انہی صاحب کی آواز آئی، ارے رکیے گا ذرا رکیے، ٹھہریے۔ اب آپ نے رک کر کے دیکھا، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے، کیونکہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ مہمانوں کو تھوڑا دور تک چھوڑنا چاہیے، یہ آداب میں سے۔ تو آپ ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، کہ ارے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں یہاں چلے آئے ہمیں چھوڑنے کے لیے؟ کہا چھوڑنے اڑنے نہیں آئے ہیں، آپ یہ بتائیے وہ کیا دے رہے تھے، آپ وہ کیا دے رہے تھے؟ کہا ارے کیا مطلب ہے؟ کہا ہاں وہ لائیے دیجیے۔ کہ اتنی بڑے چینج کیسے ہو گیا؟ وہاں پہ آپ لے نہیں رہتے ہو، یہاں پر آپ مانگ کر کے لے رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں آپ نے پہچانا نہیں، وہ آفس تھا، اس میں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ جو کیمروں کی آنکھوں سے ڈرے اور خدا کی آنکھوں سے نہ ڈرے اسے مومن نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، وہ اپنے خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتا ہے۔ عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید، یہ امام خمینی کا جملہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو یہ پوری دنیا خدا کا دربار ہے، خدا کا حضور ہے، خدا کے سامنے گناہ نہ کرو۔ ایک نوجوان نے ایک دوشیزہ کا پیچھا کیا، ایک لڑکی کا پیچھا کیا نوجوان، وہ لڑکی وہ دوشیزہ نکل کر کے بھاگی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، وہ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، کبھی اس گلی میں گئی کبھی اس گلی میں گئی، اور وہ نوجوان بھی اس گلی میں اس گلی میں پیچھے پیچھے پیچھے، آبادی ختم ہو گئی، صحرا آ گیا، سناٹا، جنگل۔ اس دوشیزہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں اس سے تیز نہیں بھاگ سکتی، چونکہ میں جتنی بھی تیز بھاگوں گی یہ نوجوان مجھ سے تیز دوڑ سکتا ہے، لہذا کچھ دور جانے کے بعد وہ رک گئی، اور رکنے کے بعد وہ پلٹی، اور پلٹنے کے بعد نزدیک آتے ہوئے نوجوان سے کہا کہ رک جا، ٹھہر جا اور شرم کر، شرم۔ سنے عزیزان محترم، شرم کر،
تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی, شرم کر. تو اس نوجوان نے یہ کہا, دیکھیے ایسی باتوں میں لوگ چاند ستاروں کی باتیں بہت کرتے ہیں کہ چاند لے آئیں گے اور چاند چہرہ اور یہ وہ فلاں ڈھکا, اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ ہمارے نوجوانوں کو ان ساری چیزوں سے بچائے رکھے. اس نے ایک جملہ کسا, سنے عزیزان محترم, اس نے ایک جملہ کسا نوجوان نے. جب اس نے کہا کہ شرم کر شرم کر, تو اس نے ایک جملہ کسا. اس نے کہا شرم کروں, کس سے شرم کروں, کس سے شرم کروں, کس سے حیا کروں. لا یرانا الا الکواکب, ان ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اس نوجوان نے کہا لا یرانا الا الکواکب, لیکن لڑکی متدینہ تھی, مومنہ تھی, لہذا اس نے پلٹ کر کے کہا یا ھذا فائن المکوکب, تجھے ستارے نظر آ رہے ہیں, ستاروں کا بنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تجھے ستارے نظر آ رہے ہیں, ستاروں کا بنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. فائن المکوکب, خدا کے سامنے ہے تو, خدا سے ڈر, خدا سے. علامہ طباطبائی, ان کے قاضی, ان کے استاد ہیں القاضی, استاد القاضی, عراق میں رہتے تھے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فیلسوف اصل. المیزان سب سے متقن تفسیر کی کتاب ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی تفسیر کی کتاب ہے, جو سب سے متقن اور محکم, وہ کون سی کتاب ہے؟ المیزان. یہ بہت, کیونکہ اس کی یہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن, یہ تفسیر قرآن بالقرآن. کیا مطلب تفسیر قرآن بالقرآن کا؟ یعنی آیات قرآنی کی آیات قرآنی کے ذریعے تفسیر ہے. تو یہ اس کے مصنف, یہ اس کے لکھنے والے مفسر ہیں. ان کے استاد ہیں استاد القاضی, عراق میں رہتے تھے. جب وہ وہاں سے آنے لگے نجف اشرف سے ایران واپس پلٹ کر کے, علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی, تو اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اے میرے استاد, آپ میرے بڑے شفیق استاد ہیں, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ نے ہمیں بہت کچھ پڑھایا ہے. اب ممکن ہے کہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے, کیونکہ اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا سفر کرنا کہ انسان بار بار یہاں سے وہاں تک جہاز کا سفر کرے. اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نصیحت کر دیجئے. سنیں عزیزان محترم, یہ نصیحت کیا ہے؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نصیحت کر دیجئے, ایسی نصیحت جو ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہے. اس نصیحت کے علاوہ ہمیں کسی اور نصیحت کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو آیت اللہ القاضی نے کہا کہ اے میرے شاگرد رشید, اے علامہ طباطبائی, دیکھو زندگی کے کسی موڑ پہ ہونا, بندگی کے کسی آسمان پہ ہونا, کسی ریسٹورنٹ میں ہونا, کسی کالج میں ہونا, کسی بس میں ہونا, کسی ٹرین میں ہونا, کسی اسٹیشن پہ ہونا, ایئرپورٹ پہ ہونا, کہیں پر بھی ہونا, قرآن کی بس ایک آیت یاد رکھنا, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا نہیں معلوم کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بس ایک آیت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہیں پر بھی ہو, کالج میں ہو, کسی نیسکافی میں بیٹھے ہوئے کافی پی رہے ہو, انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو, موبائل کھول کے چلا رہے ہو, لیپ ٹاپ پہ کوئی سائٹ دیکھ رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا نہیں معلوم کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جب روز محشر مجرمین پکڑ کر کے لائے جائیں گے لوگوں کے سامنے, تو یہ فرشتے کہیں گے کہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا اللہ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے گناہ کیا کیسے؟ اب گناہ کے بعد توبہ بھی نہیں.
کہیں پر بھی ہونا قرآن کی اس آیت کو یاد رکھنا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں معلوم کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ رات کا سناٹا ہے، نائٹ بلب جل رہا ہے، لڑکا اکیلا کمرے میں لیٹا ہوا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، لیپ ٹاپ کھول کر کے کچھ چلا رہا ہے، دروازے پہ آہٹ ہوئی، اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارا باپ آ گیا یا ہمارا بڑا بھائی آ گیا، اس نے فوراً وہ جو ویب سائٹ چل رہی تھی اس کو منیمائز کر دیا، فوراً موبائل کا لال والا بٹن دبا کے اس کو چھپا لیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اکیلا تھا تو یہ سوچ رہا تھا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آہٹ ہوئی تو اس کو لگا بھائی آ گیا یا باپ آ گیا تو ڈر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اعلان والا مومن ہے، حقیقی مومن نہیں بنا ہے۔ حقیقی مومن تو اس وقت بنے گا کہ جب کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ اپنے پروردگار سے ڈر رہا ہو۔ مولا نے فرمایا حقیقی مومن کسے کہتے ہیں؟ الورع فی الخلوہ، خلوتوں میں ڈرے، جلوتوں کی بات نہیں ہے۔ جلوت یعنی جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی بات نہیں ہے، وہاں تو آدمی لوگوں سے ڈر سکتا ہے۔ ابھی ہم کچھ چلانے لگیں گے، کچھ سننے لگیں گے، کچھ بولنے لگیں گے تو چار آدمی کہیں گے ارے تمہیں تمیز نہیں ہے، کیسی جگہ پہ بیٹھے ہو، اس فرش کا خیال رکھو۔ تو آدمی اپنی رسوائی سے ڈر رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ الورع فی الخلوہ، جب خلوت خانوں میں، نہا خانوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں، سناٹے میں، تاریکیوں میں، جب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، پھر بھی تم خوف الہی کی شمع کو اپنے دل میں روشن رکھو تو تم مومن بنتے ہو۔ الورع فی الخلوہ، خلوتوں میں اللہ سے ڈرو، اکیلے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پوری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے میرے بچوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ میری اصلاح کریں، میں تو اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قال الرائی این اللہ، قال الرائی این اللہ، رائی کہتے ہیں چوپان کو، بھیڑ چرانے والے کو۔ بکریاں چرانے کا پہلے جو ہے کاروبار بزنس ہوتا تھا تو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑی زیادہ بکریاں رکھ لیتے تھے اور اس کے اوپر نوکر معین کر دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے تم جا کر کے جنگلوں میں چراؤ۔ تو وہ جو چرانے والا نوکر ہوتا تھا اس کو بولا جاتا تھا رائی، رائی یعنی بھیڑ چرانے۔ اس نے کہا آئین اللہ، کہا گیا کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ کہ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حکام وقت کا ایک سپاہی جو بڑے عہدے پہ تھا، وہ جنگل کی سیر کے لیے نکلا، کسی شکار کے لیے راستہ بھٹک گیا۔ جب راستہ بھٹک گیا تو ادھر پریشان ہو گیا، بھوک بہت لگ گئی، پریشان۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک گڑڑیا ہے، ایک چوپان ہے، ایک رائی ہے، بھیڑ چرانے والا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کے پاس وہ پہنچا، اس نے کہا اے بھائی میں فلاں منصب پہ ہوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہوں۔ اچھا پھر؟ کہا ایسا کرو کہ میری خدمت کرو ذرا، میں بھوکا ہوں، ایک بکری ذبح کرو اور اس کا گوشت بھون کر کے مجھے کھلاؤ۔ اس چوپان نے کہا کہ دیکھیے اگر میں ان کا مالک ہوتا تو ضرور کھلا دیتا، لیکن میں ان کا مالک ہی نہیں ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، ایک غلام ہوں، ایک سرونٹ ہوں، میں ان کا مالک ہی نہیں ہوں۔ اگر میں مالک ہوتا تو مہمان نوازی کرتا، لیکن حق ملکیت مجھے ہے ہی نہیں، میں تو صرف چرا سکتا ہوں۔ اب حکام وقت تھا، بھائی ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو تو دماغ اونچا ہوتا ہی ہے، ان لوگ جانتے ہیں کہ بات کیسے حل کی جاتی ہے، کیسے مسئلہ حل کیا جاتا ہے، ان کو خوب معلوم ہوتا ہے۔ آپ جائیے کسی ٹرین میں کہیے کہ بھائی مجھے ایک سیٹ دے دیجیے،
وہ کہیں گے نہیں نہیں بالکل خالی نہیں ہے. تو جو خروش کے چلنے والے ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کیسے خالی کروائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم ہمیں کچھ کھانے دو گے تو ہم بھی تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیں گے. کہا کہ اگر تم ہمیں کچھ کھانے دو گے تو ہم بھی تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیں گے. اس نے کہا اب وہ مومن تھا, رائی جو تھا چوپان مومن تھا. اس نے کہا بھائی لگتا ہے آپ متوجہ نہیں ہوئے, یہ بکریاں ہماری ہیں ہی نہیں, یہ بکرے ہمارے ہیں ہی نہیں, ہم آپ کو کھلا ہی نہیں سکتے تو پیسے ہو سے کیا بات. اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ پیسے پہ بھی نہیں مان رہا ہے, بات کیا ہے. تو انہوں نے کہا او ہو آپ نے سمجھا مسئلہ کیا ہے. اچھا ایسا ہے کہ اگر تم اس میں سے بھون کر کے گوشت میں کھانے دو گے تو ہم تمہیں کچھ پیسے دیں گے اور تمہارے مالک کو بالکل بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس میں سے ایک بکری کم ہو گئی. اور بائی چانس اگر اسے تعداد کا پتا چل گیا تو یہ کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا وہ آگے بکری کھا گیا. ہم نے بہت بچایا لیکن وہ ایک بکری پکڑ لے گیا, ختم ہو گیا. کھان لے جا کے فلاں جگہ چھپا دینا, ہڈیاں فلاں جگہ چھپا دینا, اور یہ مسئلہ. اب اس نے کہنا شروع کیا اس چوپان سے کہ دیکھو مسئلہ حل ہو گیا, سارے مسئلے حل ہو گئے. سنے دلانے مطلب بہت توجہ سے. اس نے کہا دیکھیے سارے مسئلے حل ہو گئے, سارا مسئلہ میں نے حل کر دیا. میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ میں کچھ کھا لوں گا, تمہارا بھی مسئلہ ہو گیا کہ تمہارے جیب تک کچھ پہنچ جائے گا, تمہارے مالک کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کو یہ بتا دیا جائے گا, کھال کا مسئلہ حل ہو گیا کہ فلاں جہاں چھپا دیا جائے گا. یہ سارے مسئلے حل ہو گئے. اب پریشانی کیا ہے بھائی, آگے بڑھو اور ایک بکری ذبح کرو. ایک مرتبہ رائی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا, آواز کی سارے مسئلے حل کر دیے. فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا بھائی. یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سب کچھ حل ہو جاتا ہے. پولیس چوکی میں یہ دے دیں گے اور ان کو یہ کھلا دیں گے اور فائل چھپوا دیں گے اور جھوٹی گواہی دلوا دیں گے اور وہاں ان کو اتنا کھلا دیں گے, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ خدا کا مسئلہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا مومن اسے کہتے ہیں کہ الورع فی الخلوہ, خلوتوں میں, اکیلے میں ڈرتا ہے. اکیلے کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو وہ یہ سمجھتا ہے میرا خدا مجھے. دوسری صفت کیا ہے؟ الحلم عند الغضب, مومن اسے کہتے ہیں کہ غصے میں بھی وہ حلم کا مظاہرہ ہے. دیکھیے مومن اسے نہیں کہتے جسے غصہ نہ آتا ہو. نہیں بھائی غصہ آتا ہے, انسان ہے تو غصہ آئے گا, خون گرم ہے تو غصہ آئے گا, سینے میں حرارت زندہ ہے تو غصہ آئے گا. انسان کو کسی سے محبت ہے تو اس کے خلاف بات کی جائے گی تو غصہ آئے گا. بے شرموں کو غصہ نہیں آتا, جو شرم والے ہوتے ہیں باغیرت ہوتے ہیں اسے غصہ آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد مٹ جائے گناہوں کا تصوری جہاں سے آئے مال, اگر ہو جائے کہ خدا دے گا. سبحان اللہ, اکبر رحمۃ اللہ, بہت اچھی بات ہے. نعرے حیدری. تو مومن کو غصہ تو آتا ہے, باغیرت کو غصہ آتا ہے, بے غیرتوں کو غصہ نہیں آتا. وہ بے غیرت ہے اسے کبھی غصہ نہیں آئے گا. اس کی گھر کی عورت بے پردہ باہر نکلے گی اس کو غصہ نہیں آئے گا. کیوں غصہ ہے بھائی, بے غیرت آدمی کو غصہ ہی نہیں آئے گا اس کو. لیکن اس کی جو ہے وہ ننگے سر گھوم رہی, اس کو غصہ نہیں آئے گا. رات میں جو ہے وہ 12 بجے آ رہی ہے اس کے گھر میں, غصہ نہیں آئے گا. بے غیرتوں کو غصہ ہی نہیں آتا, جو باغیرت ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے. لیکن جب غصہ آتا ہے تو غصے پہ مومن کنٹرول رکھتا ہے.
وہ غصے میں جو ہے فرعون وقت نہیں بنتا، وہ کنٹرول رکھتا ہے۔ ایک ہی مارکے میں میرے مولا نے بتایا کہ غصہ کسے کہتے ہیں، کنٹرول کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ امر کو جب زیر کر دیا اور اس نے لعاب دہن اچھال کے بدتمیزی کی تو غصہ آ گیا۔ مولا نے بتایا کہ غصہ اسے کہتے ہیں اور اس کے سینے سے اتر کر کے بتایا کہ غصے پہ کنٹرول اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے علی کو غصہ آ گیا مگر غصے پہ کنٹرول اتنا ہے کہ امر کے سینے سے اتر گئے۔ نہیں، یہاں تلوار چلتی ہے تو رضا الہی کے لیے اور تلوار رکتی ہے تو رضا الہی کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ غصہ آ گیا تھا غصے میں مار دیا۔ نہیں، علی تو پیش خدا اللہ کی رضا رکھتا ہے، جو رضا الہی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، لہذا اتر گئے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جان قربان مولا کائنات پر کہ علی ٹہل رہے ہیں مگر ہیبت علی امر کے سینے پہ سوار ہے۔ علی ٹہل رہے ہیں مگر ہیبت علی امر کے سینے پہ سوار ہے۔ ہمت نہیں ہو رہی ہے اس کی کہ اٹھے اور علی سے مقابلہ کرے۔ علی اتر گئے، ٹہل رہے۔ الحلم عند الغضب، مومن اسے کہتے ہیں کہ غصہ آتا ہے تو حلم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہشام بن اسماعیل مدینے کا گورنر ہے، بڑا ظالم اور جابر، یہ معزول ہو جاتا ہے۔ شام سے خط آیا کہ تو معزول ہو گیا ہے، تیری جگہ ایک دوسرا شخص آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ معزول ہوا، مدینے والوں کو پتا چلا، ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے جا کر کے پیڑ سے باندھ دیا۔ پیڑ سے باندھنے کے بعد اب ہر کوئی اس کا جو ہے خاطر مدارات کر رہا، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی کیونکہ ظالم تھا نا۔ جب کسی ظالم کا اقتدار چھنتا ہے تو عوام اس کی اوقات اس کو بتا دیتی ہے۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ جب صدام کا اقتدار چھنا تو کیا ہوا۔ جس کا بھی اقتدار چھنتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے تو دنیا اس کی اوقات اس کو بتاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ہشام بن اسماعیل ایک ظالم شخص تھا اور اس نے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، تو لوگوں نے لے جا کر کے اس کو ایک پیڑ سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد ہر کوئی اس کو تحفے دے رہا ہے کہ بھائی اب آپ جا رہے ہیں تو کچھ تحفے لے کے جائیے۔ ایک ڈنڈا کسی نے مارا، کسی نے 2 ڈنڈے مارے، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے منہ پہ تھوک دیا جائے۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ ایک شور اٹھا کہ علی ابن الحسین آ رہے ہیں، مولا سید سجاد آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ شور اٹھا، اس نے یہ سوچا کہ بس اب یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو اور مار ڈالو، کیونکہ جن کے ساتھ کم ظلم کیا تھا وہ تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا اس نے کیا کرے گا وہ۔ لیکن عزیزان محترم سنے کہ تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ میرا مولا آیا تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گئے۔ میرا مولا آگے بڑھا، اس بلندی پہ پہنچا کہ جہاں پر اس کو پیڑ سے باندھ رکھا گیا تھا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ان رسیوں کو کھولا، اس کا جو زخم تھا صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد کہا تو آزاد ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جا۔ تو آزاد ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ عوام تیری مجازات کرے، لا قانونیت میں نہیں پھیلنے دینا چاہتا، تو چلا جا۔ عزیزوں، وہ یہ سوچ رہا تھا
کہ جن کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا ہے وہ آتے ہی مجھے کٹوا دیں گے اور مروا دیں گے اور قتل کروا دیں گے. لیکن الحلم عند الغضب، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو غصے میں بھی حلم اور بردباری کی مثال کو قائم کرتا ہے. لہذا مولا سید سجاد نے اس کے ہاتھوں کو کھول دیا، اس کے زخموں کو صاف کیا اور اس سے کہا جہاں چاہتا ہے وہ چلا جا. عزیزان محترم، جیسے ہی اس نے میرے مولا کے اس برتاؤ کو دیکھا اور اس اخلاق کو دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگا واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ کن لوگوں کے حوالے کرے. صلوات پڑھ دے اس نے کہا آپ ہی امام ہو سکتے ہیں، آپ جیسے ہی امام ہو. الحلم عند الغضب، جب انسان حلم کا مظاہرہ ہے. آواز آئی موسیٰ، کیا تم کو پتا ہے کہ ہم نے کب تم کو پیغمبری کے لیے انتخاب کیا؟ موسیٰ، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم کو کب پیغمبری کے لیے چنا گیا؟ اے میرے پروردگار، چنا گیا. اب موسیٰ دماغ دوڑانے لگے ہوں گے، شاید جب میں اس ابتی کی، شاید اس وقت فرعون سے لڑا، یہ وہ دیکھا، یہ ساری چیزیں. حدیث قدسی میں موسیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ کب تم کو پیغمبری کے لیے چنا گیا؟ اے میرے پروردگار، کب چنا گیا؟ کہا یاد کرو وہ وقت جب تم بکریاں چرا رہے تھے. جناب موسیٰ نے بکریاں چرائی ہیں، جناب شعیب کی بکریاں مدین میں جاتے. کہا یاد کرو جب تم بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو تھوڑا بیمار تھا اس کو تم دوا پلانا چاہتے تھے. جب تم نے چاہا کہ تم اس کو دوا پلاؤ تو وہ تم سے ہاتھ چھڑا کر کے بھاگا. جب وہ بھاگا تو تم اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ دوا پلاؤ. گرمی شدید تھی، سورج اپنی تمازت پہ تھا، گرم ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب دھوپ سخت ہو، اب یہ بنگلور والے تو اتنا نہیں جانتے ہوں گے، ہم لوگ یو پی والے تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی ہے تو پھر جو ہے آدمی کا پارا جو ہے بالکل ہائی ہو جاتا ہے. ذرا سا بھی اس کے خلاف بات ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ. تو موسیٰ جو تھے اس بکری کے بچے کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. اب وہ دوڑتے جا رہے ہیں، وہ بکری کا بچہ بھاگتا جا رہا ہے، موسیٰ دوڑاتے جا رہے ہیں اور پسینہ ہے کہ ٹپ ٹپ پورا پیشانی سے ہوتا ہوا، داڑھیوں سے ہوتا ہوا گر رہا ہے، ناک سے گر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایسے میں کہ جب شدید گرمی ہو، سخت گرمی ہو اور صحرا ہو اور اس میں انسان بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو تو کتنا غصہ چڑھ جاتا ہے. موسیٰ، تم اس بکری کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے، اس بکری کے پیچھے دوڑتے رہے اور وہ تم کو دوڑاتا رہا یہاں تک کہ تم پوری طریقے سے تھک گئے اور آخرکار تم نے اس بکری کے بچے کو پکڑ لیا. تو پکڑنے کے بعد اے موسیٰ تم نے مارا نہیں اس کو، اے موسیٰ تم نے اذیت نہیں دی، بلکہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے، محبت سے اس کو سہلانے لگے اور کہنے لگے میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ کوئی ظالم تھوڑی ہوں کہ تجھے ماروں گا، میں تو تجھے پکڑ رہا تھا اس لیے کہ میں دوا کھلا دوں، بس یہ دوا کھا لے اور پھر جہاں چاہتا ہے چلا جا. موسیٰ، یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ دیکھو یہ شخص ہے کہ جو میری پیغمبری کے لائق ہے، اس لیے کہ یہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور انسان تو انسان جانوروں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. تو اسلام مذہب ہی ہے رحم دلی کا. بے شک بے شک.
فرمایا گیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والے کو اوپر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرو۔ فرمایا گیا من لا یرحم لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ کہا گیا زمین اور کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر رحم، یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کے اوپر رحم، صرف جانوروں کے نہیں، ایک ایک چیز کے اوپر۔ فرمایا گیا پیڑوں کے اوپر رحم کرو، پتوں کے اوپر رحم کرو، بغیر کام کیے اور بغیر ضرورت کے ایک پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ درخت کا ایک پتا بھی توڑنا ظلم کہا گیا، تاکہ وہ ظلم ہے اور اس پتے کے ساتھ جو ہے وہ بے رحمی ہے۔ اور میں آپ کو اگر حدیث سنا دوں تو آپ کہیں گے کیا اتنا سخت بات ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ یہ پتے نہیں ہیں بلکہ فرشتوں کے، معصوم فرشتوں کے پر ہیں۔ اگر کوئی فالتو اور ناجائز پتے توڑتا ہے اور توڑ کے موڑ کے پھینک دیتا ہے تو اس نے پتے نہیں توڑے ہیں، معصوم فرشتوں کے پر نیچے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ اسلام نہیں چاہتا کہ انسان کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم ہے۔ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے، جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے، علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے۔ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے، علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے۔ اور علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ہم تو 14 صدیوں سے دہشت گردی کو فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم کچھ باتیں رہے کہ میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، 3 چیزیں انشاءاللہ پھر پیش کروں گا۔ اور میں نے چاہا تھا کہ وہ جو قرآنی گھرانے کے حوالے سے تھا وہ میں سارا پیش کر دیتا آپ کے سامنے، لیکن بہرحال وقت نکل گیا، تو انشاءاللہ کل اسے ریپیٹ کروں گا کہ وہ 7 صفتیں ہیں۔ 5 صفت زہرائے مرضیہ کے گھر کی اور 3 صفت جناب زکریا کے گھر کی۔ وہ قرآنی گھرانہ، آئیڈیل گھرانہ جو قرآن کے اعتبار سے ہے، انشاءاللہ کل اس کو ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن آج وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو بس یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں دہشت گرد جمع تھے، اور ان کی دہشت گردی کی جو واضح دلیل ہے وہ بغض علی ہے۔ کہ جب میرے مولا نے پوچھا، میرے مولا حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے، تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے کسی حرام محمدی کو حلال کر دیا یا حلال محمدی کو حرام کر دیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا بغضا لابیک، اے حسین تم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ دہشت گردی وہ آپ کے باپ کے بغض میں کر رہے ہیں، وہ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے، ورنہ کیا ممکن تھا؟ مجھ سے کہا گیا جناب سکینہ کا مسائل پڑھنے کے لیے، تو 2-3 جملے سن لیں عزیزان محترم، وقت نہیں ہے۔ ورنہ کیا ممکن تھا کہ کوئی 4 برس کی یتیم بچی کے اوپر رحم نہ کھائے؟ یہ بغض علی تھا کہ جنہوں نے ایسے ایسے دہشت گرد بنا دیے کہ بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اپنے بابا کو پکار رہی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ ہاں دیدان محترم، بس چند ہی روز بچے ہیں، جتنا رونا ہے رو لیجئے، اس لیے کہ اب اگلے سال تو بس وہی روئے گا جو زندہ بچے گا، اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، حسین کی اس لاڈلی کو بس 2 ہی چیز کی خواہش تھی، ایک کربلا میں پانی کی خواہش تھی،
ایک زندان بلا میں رہائی کے خواہش تھی عزیزو، بچی کو نہ پانی ملا نہ زندان سے رہائی ملی۔ اپنے باپ کو یاد کرتی رہی، جب بھی پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی آواز دیتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا شام ہو گئی ہے نا، یہ اپنے اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں یہ گھونسلے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ان پرندوں کا وطن گھونسلہ ہوتا ہے؟ کہاں بیٹا یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو بس فوراً پلٹ کے کہتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزیزو، ایک رات ایسی آئی کہ جس دن بچی کچھ زیادہ ہی رو رہی تھی، بے انتہا گریہ بڑھا ہوا تھا۔ عزیزو، ہر ایک کو بے چینی تھی۔ پہلے ہی سے حکام یہ کہتے تھے کہ ایک بچی بہت رویا کرتی ہے، ہمیں بڑی اذیت دیتی ہے۔ آج تو وہ بچی کچھ زیادہ ہی رو رہی ہے، آج اس نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے چین نہیں لینے دیتے۔ عزیزوں، میں کہوں گا دادی اور پوتی کی ایک ہی سی داستان ہے۔ ارے مدینے میں دادی کا رونا لوگوں کو اتنا کھلتا تھا کہ آواز دیتے تھے، علی فاطمہ سے کہیے کہ اپنے بابا کو یہ رات میں رویا کرے یا دن میں رو لیا کرے۔ اور عزیزو، یہاں پوتی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ سکینہ بہت روتی ہے اپنے بابا کو یاد کر کے، اور آج تو اس نے ناک پہ دم کر رکھا ہے، بہت رو رہی ہے۔ عزیزو، سکینہ کچھ اتنا زیادہ روئی کہ اس کی خبر یزید کے پاس پہنچ گئی۔ عزیزو، غضب ہوا، یزید نے ایک تشت طلا منگایا، اس میں حسین کا سر رکھا، ایک خان پوش سے ڈھاکا، اور اس کے بعد سکینہ کو بھیج دیا۔ عزیزو، لیجیے رات کا وقت تھا، در زندان کھلا، ایک شخص داخل ہوا اپنے ہاتھوں میں ایک طبق لیے ہوئے۔ عزیزو، جیسے ہی اندر داخل ہوا، سید سجاد امام وقت تھے، انہیں معلوم ہو گیا، لہذا تعظیم کے خاطر کھڑے ہو گئے، آواز دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کا نام سنا دوڑتی ہوئی آ گئی۔ عزیزو، سکینہ جیسی دوڑتی ہوئی آئی، سکینہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ان ظالموں نے غضب کیا، بچی کے بالکل منہ کے سامنے کٹے ہوئے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ عزیزو، 10 محرم کے بعد سے جیسے ہی بچی نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ایک پتا منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا، اے میرا بابا۔ بس ایک سوال کیا سکینہ نے، اے بابا یہ بتائیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ کو قتل کیا گیا تو کیا آپ کو پانی ملا تھا؟ عزیزو، سکینہ کے بین شروع ہوئے، سکینہ بین کرتی جا رہی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے سروں سے چادر چھین لی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے گلے میں رسن باندھی گئی، بابا ہمیں بے قجاوہ اونٹوں پہ پھرایا گیا۔ جناب سکینہ کے بین ہے کہ بلند ہے، سکینہ کے بین بلند ہے، لیکن عزیزان محترم، بچی بین کرتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سکینہ کی آواز آہستہ ہوتی جاتی ہے، دھیرے دھیرے سکینہ کی آواز سکوت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بچی بالکل خاموش ہو گئی۔ عزیزو، بچی بالکل خاموش ہو گئی تو بیویوں نے یہ سوچا کہ شاید بچی سو گئی ہے، بابا کا سر ملا ہے تو بچی کو کچھ آرام مل گیا، لگتا ہے بچی سو گئی۔ عزیزو، جب آگے بڑھی شانہ ہلایا تو
ارے الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اکیلے اور تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرنے کی توفیق عنایت فرما. اے رب کریم ہمیں غصہ آئے تو ہمیں غصے پہ کنٹرول رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اے رب کریم ہر قسم کی آفات بلاؤں کو ہم سے دور فرما. جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں از غیب ان کے قرض کی ادائیگی فرما. اے پروردگار ہمارے نوجوانوں کو رزق حلال سے مالا مال فرما. اے رب کریم ہمارے گھروں کو شعور حجاب سے مالا مال فرما. اے رب کریم جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر برقرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، قرآن پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے رب کریم ظالمین وقت مستعمرین جہان کی طاقتوں کو شل فرما. مظلومین جہان کی حفاظت فرما، مدد فرما. اے رب کریم پرچم اسلام کو سربلند فرما. ہماری قوم کو عزت اور افتخار عنایت فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. منتقم خون حسینی یوسف زہرا امام زمانہ کی ظلم عاجل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں ان کی روح کو ارسال فرمائیں. بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا. بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. مار ڈالا میرے بابا کو، ان کے لاشیں تو میں سنبھالوں گی. اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے پھر ان کے سبھی نکالوں گی. چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم اسیرہ مجھے بناؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. میں بہن صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بدول کہتے ہیں. میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں. دن دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، تیری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی. بیٹھ کر خاک پر وہ خیموں کے چھپکے چھپکے کھسک رہی ہوں گی. میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، چلا ان سے مجھے ملاؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس
نے بہت ستایا ہے، میرے بابا کو مار ڈالا ہے، رحم تم کو کرانا آیا ہے، ہو گئی ہوں یتیم صحرا میں، ساتھ رہوار کے دوڑاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیرے خدا کی پوتی پر، ان کو شملے لئی نہیں آتا، بھوک ہے پیاس ہے نہ کھات ہے، جس سے پیدل چلا نہیں جاتا، سانس لینے تو تھوڑی دیر ذرا، تازیہ نے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتے نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتے نا، ان کانوں سے یوں بہاتے نا، میرا ہم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیماں پہ ظلم ڈھاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، سائڈ 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 سائڈ